وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں چھوڑ دیں گے کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں اور آپ کو اور آپ کے الہ کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑیں گے اور ہم ان پر پوری طرح غالب آئیں گے۔ پچھلی آیات میں یہ بات بیان کی گئی کہ فرعون جب جادوگروں کے حوالے سے شکست کھا گیا، اور صرف شکست نہیں، جادوگر سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تو اس کے لیے انتہائی بے عزتی اور ذلت کا باعث تھا۔ اس وقت فرعون بھی اور اس کا لشکر سارا کا سارا وہ اتنا سیخ پا ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے بارے میں کہ وہ اب انتقام پر اتر آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام، مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے 6 لاکھ آدمی اس وقت مسلمان ہو گئے جب جادوگر شکست کھا گئے اور ایمان لائے۔ جادوگروں کے ایمان کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے 6 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے، اور ادھر فرعونیوں میں بھی ایک ایک کر کے وہ ایمان میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو فرعون کے لیے بہت بڑی ذلت کا باعث تھی یہ بات۔ اب جو اس کے سرکردہ لوگ تھے اور اس کے درباری تھے، وہ بھی فکر مند ہو گئے کہ ہماری جو عزت افزائی تھی اور ہمارے لیے جو کچھ ہو رہا تھا یہ تو فرعون کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اب یہ فرعون آہستہ آہستہ شکست کی طرف جا رہا ہے، تو فرعون کو ابھارنے کے لیے سرداروں نے یہ بات کی جس کا تذکرہ یہاں ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، سرداروں نے کہا فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ وقومہ، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آپ پر غالب آئے شہر کی صورت میں، اب پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ نے اگر یوں موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑ دیا تو پھر 3 طرح کے نقصان ہوں گے، دینی نقصان اور دنیاوی نقصان، اور تیسری بات یہ ہے دینی نقصان تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تجھے اب الہ ماننا انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور تیرے دوسرے الہوں کو بھی چھوڑ دیں گے، اور دنیاوی نقصان یہ ہے لیفسدوا فی الارض، یہ فساد پھیلائیں گے۔ اور فساد فی الارض ان کے ہاں کیا تھا؟ فساد فی الارض یہ تھا کہ تیری مملکت کو نقصان ہوگا، اور تیرے بنائے ہوئے جو اصول ہیں اور ضابطے ہیں جب ان کو توڑ دیں گے تو گویا ہمارے اصول کے مطابق وہ فساد ڈالیں گے۔ لیفسدوا فی الارض، اور وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہ آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کی الہ کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں چند ایک اشکال ہوتے ہیں۔ ادھر قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے کہ اس نے فرعون نے کہا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں تو اپنے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں جانتا، اور یہاں یہ قوم کہہ رہی ہے آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کے الہوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الہ اور بھی تھے۔ پہلی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون اکیلا خدا بنا ہوا تھا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کئی سارے اس کے جواب اور وجوہات عرض کی ہیں۔ روایت میں ہے کہ فرعون نے اپنی شکل جیسے بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے، اور قوم میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو میری دربار میں آتے ہیں وہ تو مجھے سجدہ کرے، مجھ سے مانگے، اور جو بہر عوام ہے وہ میرے ان مجسموں کو لے جائے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، ان کی پوجا کرے، ان کی پوجا میرے قرب کا ذریعہ ہوگی۔ تو گویا اس نے یہاں وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ میں جو بات
ہے کہ تجھے اور تیرے الہوں کو چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب ہے تیرے حکم پر جو تیرے مجسمے بنائے گئے تھے ان کو چھوڑ دیں گے، تیری حیثیت کم ہو جائے گی۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ جو فرعون تھا اس نے ترتیب بنائی ہوئی تھی، اپنا الہ اس نے سورج کو بنایا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے تو یہ چلا رہا ہے اور باقیوں کو میں چلا رہا ہوں۔ تو جب یہ اللہ کے غیر کا انکار کریں گے تو جہاں تیرا انکار کریں گے، تیرے اس الہ کا بھی انکار کر دیں گے، سورج کا جو سب کچھ کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی اور تیری اور تیرے الہوں کی بے عزتی ہے۔ تو یہ جو قوم تھی یہ فرعون کو اس لیے ابھار رہی تھی کہ ان کو خطرہ تھا کہ ہمارا دینی اور دنیاوی، ہمارا مذہبی اور ہماری مذہبی سوچ کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فتح عطا فرمائی۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں فرعون نے یہ کہا کہ ہم ایک اقدام کریں گے، پہلے اقدام سے بڑا۔ کل انشاءاللہ درس میں اس کو عرض کریں گے کہ اس نے کیا کیا، لیکن اس آیت کے پہلے حصے میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ باطل جب شکست کی طرف جاتا ہے، جب ذلت اور رسوائی کی طرف جاتا ہے، اس کی طرف سے انتقام کی کئی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ صبر اور استقامت کے ساتھ رہیں تو باطل کا کام ہی ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے واقعات بیان فرمائے اس بات کا نمونہ ہے کہ باطل اپنی قوت کو ظاہر کرتا ہے، بسا اوقات ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمیں ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو ہمیشہ غالب رکھا ہے، بشرطے کہ ایمان والے استقامت کے ساتھ رہیں، آزمائش میں ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ وقال الملأ، سرداروں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اتذر، کیا چھوڑ دیں گے آپ موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اور ان کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں، ویذرک، اور آپ کو چھوڑ دیں، وآلہتک، اور آپ کے الہوں کو بھی چھوڑ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما، یا اللہ اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما۔ یا اللہ موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں، فساد ہیں، ہم سب کی حفاظت فرما، ان فتنوں کو اور فسادات کو یا اللہ زیر زمین کر دے، یا اللہ زمین پر امن نصیب فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یہود و نصارہ کے پروپیگنڈے سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما، ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، ہمارے گھروں میں بھی دین کو زندہ فرما، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت نصیب فرما، قرآن مجید سے ہدایت لینے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔